انسان اللہ کا خاص بندہ بن جائے حفظ کی وجہ سے. ولا شک ان اہل اللہ وخاصتہ، اور کوئی شک نہیں کہ اللہ والے اور اس کے خاص بندے ہم اقرب الناس الی نیل رحمتہ، وہ تمام بندوں میں سب سے زیادہ اس کی رحمت پانے کے قریب ہیں. وہ کرامتہ، اور اس کی عزت کے، وہ محبت ہی، اور اس کی محبت کے، والقرب منہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ کا قرب ملے، تو قرآن ہی کے ذریعے اللہ کا قرب مل سکتا ہے. فَهُوَ فَضْلُ اللَّهِ، تو وہ اللہ کا فضل ہے. يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ بڑی وسعت والا، بڑے علم والا ہے. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان للہ اہلین من الناس، بے شک اللہ کے لیے لوگوں میں سے کچھ اہل ہیں، یعنی اللہ والے ہیں. قالوا یا رسول اللہ من ہم، لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہیں؟ قال ہم اہل القرآن، فرمایا وہ قرآن والے ہیں. اہل اللہ وخاصتہ، جو اللہ والے ہیں اور اس کے خاص بندے ہیں. والمقصود باہل اللہ وخاصتہ فی الحدیث المذکور، حدیث مذکور میں یا جس حدیث کے اوپر ذکر ہوا ہے اس میں اہل اللہ اور اس کے خاص ہونے کا مقصد کیا ہے؟ ہم حفظۃ القرآن، وہ قرآن کے حافظ ہیں. کون سے حافظ؟ العاملون بہ، جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. ہم اولیاء اللہ، یہ اولیاء اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں. والمختصون باختصاص اہل الانسان بہ، اور اس کے خاص بندے ہیں، اس کے ساتھ خاص تعلق رکھتے ہیں جیسے انسان کے گھر والے اس سے خاص تعلق رکھتے ہیں. یعنی گھر والوں کا جیسے انسان کے ساتھ ایک خاص تعلق ہوتا ہے، ایسے ہی حفظہ یا حافظ قرآن کا اللہ سے خاص تعلق ہوتا ہے، جو اس قرآن پر عمل کرنے والا ہو، فاسق نہ ہو. نمبر 2، دوسری دلیل، منزلۃ الحافظ عند آخر آیت یقرأها، حافظ کا مقام و مرتبہ اس آخری آیت کے پاس ہوگا جس کو وہ پڑھتا ہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھو اور چڑھتے جاؤ، پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، بلندیوں کی طرف بڑھتے جاؤ. ورتل، اور آہستہ آہستہ پڑھو، کما کنت ترتل فی الدنیا، جس طرح تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے تھے. فإن منزلک، کیونکہ تمہاری منزل عند آخر آیت تقرؤها، اس آخری آیت کے پاس ہے تمہارا گھر جو تم پڑھو گے. یعنی آہستہ آہستہ پڑھو گے، تھوڑا تھوڑا پڑھو گے تو پھر زیادہ فاصلہ طے ہوگا اور زیادہ اونچا مقام بنے گا. افاد الحدیث الترغیب فی حفظ القرآن، یہ حدیث قرآن کو حفظ کرنے کی ترغیب کا فائدہ دیتی ہے. وتخصیص صاحب فی الحدیث بالحافظ عن ظہر قلب دون التالی من المصحف، اور یہ اس حافظ کے ساتھ خاص ہے جو قرآن کو زبانی یاد کرتا ہے، اس کے ساتھ نہیں جو قرآن کو دیکھ کے پڑھتا ہے. یعنی اس حدیث میں تالی کی بات ہے، تالی کا مطلب جو تلاوت کرتا ہے مصحف سے، اس کی بات نہیں ہے، بلکہ اس کی بات ہے جو اس کو عن ظہر قلب پڑھتا ہے، یعنی دل سے، حافظے سے پڑھتا ہے، زبانی پڑھتا ہے. تکریما لہ و تشریفا، حافظ قرآن کی تکریم اور اس کے شرف، اس کی عزت کے لیے یعنی یہ بات بتائی گئی ہے. نمبر 3، یلبس تاج الکرامتی وحلۃ الکرامتی ویفوز بالرضا، اسے کرامت کا تاج، عزت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا جوڑا پہنایا جائے گا، اور وہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا، فیقول، پھر کہے گا، یا رب حلہ، اے رب اس کو جوڑا پہنا، یعنی اس کو لباس پہنا. قرآن سفارش کرے گا، فیلبس تاج الکرامتی، تو اس کو کرامت کا تاج پہنایا جائے گا، عزت کا تاج پہنایا جائے گا. ثم یقول یا رب زدہ،
حلی ہی کا مطلب اس کو پہناؤ، یعنی یہاں کپڑے کی بات ابھی نہیں ہے، جوڑے کی بات نہیں، پہنانے کی بات ہے صرف. تو اس کو کرامت کا تاج پہنا دیا جائے گا، کراؤن اس پہ پہنایا جائے گا. ثم یقول یا رب زدہ، پھر قرآن کہے گا اے رب اضافہ فرمائیے اور زیادہ پہنائیے. فیلبس حلۃ الکرامتی، تو اس کو عزت کا لباس پہنایا جائے گا، کرامت کا جوڑا پہنایا جائے گا. ثم یقول یا رب ارض عنہ، پھر قرآن سفارش کرے گا اے رب اس سے راضی ہو جا. فیرضی عنہ، تو رب اس سے راضی ہو جائے گا. اللہم اجعلنا منہم.